عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه احمد والترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے صادق اور مصدوق سیدنا ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اور کیا باتیں ان کے لیے کہی؟ نمبر 1، ابو القاسم، یہ رسول اللہ کی کنیت تھی ابو القاسم، آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا اور اسی نسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ نمبر 2، الصادق، میں نے سنا ابو القاسم اور صادق اور سچے سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لقب تھا صادق۔ نمبر 3، المصدوق، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لقب تھا مصدوق۔ مصدوق معنی یہ کہ جس کی تصدیق کی گئی ہو، جس کی تصدیق کی گئی ہو۔ تو میں نے ابو القاسم، صادق، مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا۔ یہ بات محبت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے محبت سے لیتے تھے؟ ابو القاسم، صادق، مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، یہ دیوانے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے، اس احترام سے، اس محبت سے آپ کا نام لیتے تھے۔ کیا ارشاد فرماتے سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی، نہیں نکالا جاتا رحمت کا مادہ مگر بدبخت کے دل سے، یعنی جس آدمی کے لیے اللہ نے بدبختی کا فیصلہ کر دیا ہے، جس شخص کے لیے اللہ نے بد نصیبی کا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ اس کے دل سے رحم نکال دیتا ہے، اللہ اس کے دل سے ترس نکال دیتا ہے۔ مخلوق پر ترس کرنا اسے نہیں آتا، مخلوق کا تڑپنا اس کو تڑپنا نہیں لگتا، مخلوق کی پریشانی اس کو پریشانی نہیں لگتی، خلق خدا کا تڑپنا اور رونا اس کو رونا نہیں لگتا۔ بہت سخت بات ہے، اللہ میری اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں مخلوق خدا کو، انسان تو انسان، حیوان کو بھی اگر کسی تکلیف میں دیکھیں تو ہمیں ترس آ جائے، ہمیں رحم آ جائے۔ ہم اگر اس کی مدد کر سکیں تو ہم اس کی مدد کریں، اور اگر ہم مدد نہیں کر سکیں تو دعا تو کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہ کرے کہ اپنے کسی دشمن سے بھی، ہے مسلمان، میرا مزاج اس کے ساتھ نہیں ملتا، مصیبت میں مبتلا ہوا تو میں اس کی فریاد کو نہ پہنچوں، اس کی مشکل میں اس کا ساتھ نہ دوں اور میں کہوں ٹھیک ہوا اس کے ساتھ۔ توبہ توبہ، ظلم ہے یہ، ظلم ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا دل رحم سے خالی ہو گیا۔ تو یہ بدنصیبی کی علامت ہے، بدنصیبی کی علامت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آنکھوں کا خشک ہونا، دل کا سخت ہونا، امیدوں کا لمبا ہونا، بدنصیبی کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ آنکھوں کا خشک ہونا، نہیں رونا آتا، اللہ کے عذاب کو سن سن کے بھی رونا نہیں آتا۔ اللہ کے عذاب کی باتیں چل رہی ہیں، دوسرے شہر میں زلزلہ آیا، ادھر طوفان آ رہا ہے، ہوا کا طوفان آ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہیں ڈرنا چاہیے مسلمان کو۔ آج ہی ایک ساتھی بتا رہے تھے، ایک صاحب کی زبان سے سنا، ارے ہر سال سنتے رہتے ہیں بھائی، ہر سال سنتے رہتے ہیں، ایسی بات ہے۔ ایک صاحب سے سنا،
ارے طوفان یہاں آئے تو صحیح، یہ لوگ کے عذابوں کو چیلنج کر رہے ہو تم، یہ اللہ کے عذابوں کو چیلنج کر رہے ہو۔ اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی حفاظت مانگو، اللہ آپ کے شہر کو ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ اس کو زلزلوں سے، اللہ ہواؤں کے جھکڑوں سے، اللہ بارشوں سے، اللہ سیلابوں سے، اللہ بد امنی سے، اللہ قتل و غارت سے، اللہ مہنگائی سے، اللہ ہر قسم کی برائی سے اس شہر کیا پورے ملک کیا پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ مانگا کرو اللہ سے۔ عذاب کسی جگہ پر عذاب آیا زلزلے کی شکل میں، کسی جگہ پر عذاب آیا سیلاب کی شکل میں، کسی جگہ پر عذاب آیا مہنگائی کی صورت میں، کسی جگہ پر عذاب آیا بامی چپقلش کی صورت میں، کسی جگہ میں عذاب آیا گرمی کی شدت کی صورت میں۔ اللہ پاک عذاب لانے میں کسی ایک شکل کا پابند نہیں ہے، اللہ کے پاس عذاب لانے کی ہزاروں شکلیں ہیں، اللہ کے پاس عذاب لانے کی ہزاروں شکلیں ہیں۔ اللہ چونٹیوں کو عذاب کے طور پر مسلط کر سکتا ہے، اللہ ٹڈیوں کو عذاب کے طور پر مسلط کر سکتا ہے، اللہ پرندوں کو عذاب کے طور پر مسلط کر سکتا ہے، اللہ جوؤں کو عذاب کے طور پر مسلط کر سکتا ہے۔ اس خالق و مالک کے لیے کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ عذاب کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ کہا عذاب کے رکاوٹ اور عذاب کے لیے مانع دو چیزیں ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، مکہ میں مشرکین کہتے تھے ہم کفر پر ہیں اور اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اس پر کہا اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس دھرتی پر ہے، ان کے وجود مسعود مبارک وجود کے ہوتے ہوئے اللہ عذاب نہیں لائے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اور نمبر دو، جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ عذابوں کو ٹالتا رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے عذاب کے لیے دو رکاوٹیں ذکر فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، وہ تو وجود مسعود دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن دوسرا عذاب کے لیے رکاوٹ استغفار، یہ قیامت تک رہے گا، امت استغفار کرتی رہے گی، اللہ عذاب کو ٹالتا رہے گا۔ کبھی بھی استغفار اور عذاب دونوں جمع نہیں ہوتے۔ ہاں، جب امت میں حد سے تجاوز ہو جاتی ہے، کبھی بھی گناہوں پر عذاب نہیں آتا، گناہوں کی جرت پر عذاب آتا ہے، بغاوت پر عذاب آتا ہے۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ، طغیان، سرکشی، وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جس نے سرکشی اور بغاوت کی اور دنیا کی زندگی کو اس نے آخرت پر ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ تو ہے جہنم۔ یہ نہیں کہ تو گناہ تو انسان سے ہی ہوتا ہے، گناہ کے بعد اگر انسان توبہ کر لے تو اتنا مٹ جاتا ہے ایسا جیسا اس نے زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں تھا، ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک آدمی گناہ کر کے ڈھٹائی اختیار کرے، میں نے ٹھیک کیا، میں نے صحیح کیا، میں نے کون سا گناہ کیا، یہ کوئی گناہ ہے؟ آج لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ کوئی گناہ ہے؟ بس سمجھ لو کہ یہ بغاوت پر اتر آیا ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ تو فرمایا جس شخص کے اندر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت اور ترس کو نکال دیا ہے، یہ بدنصیبی کی علامت ہے، اور دل کا خشک ہو جانا، آنکھوں کا خشک ہو جانا، اور دل کے اندر سے رحم کا نکل جانا، سخت ہو جانا، ترس کا نہ آنا اور امیدوں کا لمبا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ بدبختی کی نشانیاں ہیں، اور بدبختی پر پھر اللہ کے عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم سب کو ان حالات کے پیش نظر ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے گھر میں، اپنے حلقے میں
جہاں اس کی آواز سنائی دیتی ہے پہنچتی ہے وہاں وہ استغفار اور توبہ کرے۔ یہ کیا ہو گیا ہے، ایک عذاب جاتا ہے تو دوسرے عذاب کی پیشن گوئی آ رہی ہوتی ہے، وہ عذاب نمٹتا ہے تو تیسرے کی پیشن گوئی آ رہی ہے، قسمہ قسم کے عذاب، قسمہ قسم کے عذاب، یہ سب اللہ پاک کے عذاب ہیں۔ یہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے ہیں۔ وما کان، فرمایا کہ ہم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، بڑے عذاب سے پہلے پہلے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے پہلے چھوٹے 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 لاتے رہتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں۔ لیکن جب نہیں لوٹ کر آتے تو پھر اللہ کی طرف سے بڑے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر اللہ کے اس بڑے عذاب کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، پھر نہیں کوئی بچ سکتا، پھر امیر بھی، غریب بھی، دیندار غیر دیندار، پھر سب اس عذاب میں بہہ جاتے ہیں تنکوں کی طرح۔ اس لیے استغفار کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے، اے اللہ جو عذاب کی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں، اے اللہ شاید میرے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اے اللہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ارے مجھے بتاؤ، ایک آدمی، آپ اکیلے میں کسی کے گھر میں چلے گئے، جرگہ لے کر چلے گئے، بھائی دیکھو میں فلاں کی جانب سے آپ کے سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ کے پیر پکڑتا ہوں، فلاں کی جانب سے درگزر کر دو۔ اگلا آدمی، اس کے اندر رحم اور حیاداری ہوگی تو وہ کہے گا اچھا بھائی یہ آدمی میرے دروازے پر آ گیا ہے فلاں کی سفارش کرنے کے لیے، چلو کوئی بات نہیں درگزر کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تو بڑا غنی ہے، اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے سامنے تم درخواست کرو گے اللہ ہم پوری امت کی جانب سے آپ کے سامنے استغفار کا تحفہ پیش کرتے ہیں، 100 مرتبہ استغفار پڑھو، دو صلاۃ توبہ، 2 رکعتیں پڑھو اور اللہ سے استغفار اور گناہوں کی معافی مانگو اپنے لیے، پوری امت کے لیے۔ اللہ پاک عذابوں کو ٹالنے والا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔